السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 169 اور 170 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامرکم، انما بے شک، یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں۔ امر اردو کا لفظ جو ہے یہیں سے بنتا ہے امر، یا کے معنی وہ، کم کا معنی تمہیں، وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ پچھلی آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ سو برائی کو کہتے ہیں، جیسے علماء سو کہتے ہیں جو برے علماء ہوتے ہیں، اور فحشاء فحاشی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو کا، بے حیائی فحاشی۔ بے شک وہ تمہیں یعنی شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اللہ کے بارے میں کہو۔ وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ، قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لہم اتبعوا کہ اتباع کرو تم، ما جو کچھ انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ہم اتباع کریں گے، ما جو کچھ الفینا ہم نے پایا۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ نا کے معنی ہم، الفینا پانا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ آباء و اجداد یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ آوا لو کانا، آوا حالانکہ کیا، لو کانا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، نہ عقل رکھتے ہوں، شیئا کچھ، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت پر ہوں۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی چیز کی سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بہت آسان سبق ہے، آئیے اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں وہی مضمون جاری رکھا جو کل کے سبق میں تھا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا سوسائٹی کے اندر، دیکھ لیں، برا کام کرنے کے لیے انسان بڑی جلدی تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نیکی کا کام کہیں تو بڑا اسے بھاری لگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 20 لوگ ہوں، کوئی برائی کا کام، برائی کی بات شروع کرو تو ان میں زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور نیکی کی کام کو کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بے حیائی کو دیکھ لیں، معاشرے میں، بازار میں جا کے دیکھیں، عورتوں کے لباس، مردوں کے لباس دیکھ لیں کہ
کس قدر حیا والے ہیں اور کس قدر بے حیائی والے. تو یہ شیطان کے پیچھے ہم لگے ہوئے. بیٹوں نے ایسی پینٹس پہنی ہوتی ہیں جن میں پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اتنی ٹائٹ پینٹس پہنتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے وہ گھر میں ان کی ماں ہوتی ہے، پھر آگے بہنیں ہوتی ہیں، اور پھر کہیں بازار میں نکلتے ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور لڑکیوں کو دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان میں اپنے جسم کو دکھانے کا مقابلہ ہے. یا تو لباس اتنے باریک پہنے جاتے ہیں کہ جسم نظر آئے، یا پھر اتنے ٹائٹ پہنے جاتے ہیں کہ جسم کی اعضاء نظر آئیں، یا پھر ان کا انداز ایسا ہی بنایا جاتا ہے جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے. اور یہ شیطان ہمیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. ٹی وی چینل کو دیکھ لیں، گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے، کتنی دیر کوئی اسلامی چینل چل رہا ہے اور کتنی دیر دوسرے گیت اور ناچ گانے کے چینل چل رہے ہیں. بچوں کے موبائل اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی دیر وہ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کتنی دیر وہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو شیطانی چیزیں ہیں. یہ گیم کھیلنا بھی شیطانی ہے. اپنے قیمتی وقت کو جو اللہ نے دیا ہے، تندرستی دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، آپ ان آنکھوں اور دماغ کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آپ اس پہ لگا رہے ہو جو اللہ ناپسند کرتا ہے. تو بہرحال شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بے حیائی اور برائی کی بات انسان کے کان میں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور عجیب و غریب کہانیاں ذہن میں ڈال دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کہیں تو وہ کہتا ہے جی باقی کون سے سارے لوگ پڑھتے ہیں، یا باقی میں کون سے نیک کام کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں. اور آگے فرمایا کہ اللہ پر وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. جیسے ایسے ہی کہہ دینا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. بھئی اگر وہ قرآن میں نہیں ہے، اگر حدیث میں نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو تم ٹھیک کیسے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک تو صرف اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ ٹھیک ہے، باقی سارا غلط ہے. اور کبھی کہہ دیں گے اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا. بھئی اللہ نے آپ کو کوئی سند گارنٹی دی ہے کہ آپ کو نہیں پکڑنا؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی ہم بس بخشے جائیں گے. ایسی باتیں کر کے عمل سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں انسان عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر نماز معاف ہوتی، اگر نیک کام کرنے معاف ہوتے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں حکم دیا؟ اب انہوں نے کیوں کیے؟ صحابہ کرام نے کیوں کیے رضوان اللہ علیہ اجمعین؟ اولیاء اللہ نے کیوں کیے؟ جو اللہ کے ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو ایک نکر پہن کے بیٹھا ہوا ہے، سارا جسم اس کا ننگا ہے، اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ پر ایسی باتیں کرنا کہ ہمیں نہیں پوچھے گا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ ساری وہ باتیں جو شیطان، اور کبھی کبھی اللہ کے بارے میں کئی لوگ نعوذ باللہ اللہ کی عبادات کو بھی مذاق بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں جن کے گھر میں آٹا نہ وہ روزے رکھیں. اتنا تکبر کرتے ہیں بعض اوقات لوگ، اور کہتے ہیں یہ نمازیں پڑھنا کون سا کام ہے جی. یہ ساری باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور انسان اس کو مان کر یہی کام کرتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وہ مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب دیکھیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایسے نہیں لوگ کہتے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن ان کا انداز اور ہوتا ہے، بات یہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہ غلط تھا، بھئی ہم یہ نئی بات کیوں کریں، ہمارے باپ اور دادا نے تو کیا نہیں. بھئی باپ اور دادا بخاری کے حافظ تھے،
یا قرآن کے ماہر تھے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے باپ دادا اگرچہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں یا وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ نماز کو ہی دیکھ لو، کتنے لوگوں نے حدیث کی کتاب نکال کے دیکھا کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں کیا حدیث میں میری یہ نماز ہے؟ جیسے باپ دادا سے دیکھا اسی طرح لگے رہے۔ کوئی حدیث دکھائے، قرآن کی آیت دکھائے تو نہیں چھوڑنا، کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میں کیوں کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی بجائے ہم باپ دادا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی طرف راغب کرے، ہم اس کی پیروی کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا صحیح حدیث کی شکل میں، اور جو بات ہمارے معاشرے کی، ہمارے باپ دادا کی، ہمارے بڑوں کی قرآن حدیث کے مخالف ہو وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی میں نجات ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے بات اسی کی مانی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو کسی لائن سے آپ کر سکتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ سبق 7 بجے شروع کریں گے، پورے 7 بجے انشاءاللہ۔